اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں جی بآواز بلند۔ آیات آپ کے سامنے موجود ہیں، میرے ساتھ پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قرآن حکیم حکمت سے بھرپور ہے اور ہر جگہ پر زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری لچپالی کرتا ہے۔ اس آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اصل میں یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ کافروں کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جب بشری تقاضے کے مطابق کسی بھی قسم کی ایسی عادتیں آ جائیں تو ہمیں توبۃ النصوح کرنے کے بعد ان کاموں سے ضرور بچنا چاہیے۔ اور بشری تقاضا ہے کہ یہ خیالات انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، بندہ ان بدگمانیوں کا، گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ فساد بپا کرتا ہے اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی بات سے کتنا بڑا فتنہ جنم لے گا، اور وہ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنہیں ملانے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر وہ ان بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا نا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ جب معاشی حالات تنگ ہو جائیں، پریشانیاں انسان کو گھیرے میں لے لیں، انسان دن بدن مصیبتوں اور پریشانیوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کے احکامات سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا پریشانیاں اس کے قریب آتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر اللہ رب ذوالجلال کو یاد رکھا جائے تو وحدہ لا شریک اس کی ہر جگہ پر مدد فرماتا ہے۔ کتنی بھی مشکلات آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، اللہ رب ذوالجلال اس کی مدد فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا، تعداد تو 313 بھی تھی اور سامنے 1000 بھی تھے، تعداد کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھتا ہے، وہ کتنی خالص ہے۔ اس میں اگر خلوص اور للہیت ہوگا نا بندہ ایک ہی کافی ہے، پھر اس کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ اچھا کام کوئی بھی ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اور برا کام کوئی ہوگا، شیطان نے تو وعدہ کیا تھا، برا کام کوئی بھی ہوگا شیطان کام آسان کرتا چلا جائے گا، وہ مدد کرے گا آپ کی، اور آپ کے راستے آسان ہوں گے، اور آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں گے کہ اس راستے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اس راستے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نہیں، جب بندہ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور دل سے تصدیق کر لیتا ہے، سنیں اسے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ وحدہ لم یزل کے انبیاء علیہم السلام انہوں نے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا تو انہیں انتہائی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کو چھری سے ذبح کیا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، اور طرح طرح کی مصیبتیں آئی۔ ان کا جواب کیا تھا؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں،
اسی طرح ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس پوری یہ جو آیت بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، منافقین کی فطرت میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، غور و فکر کرنے کے بعد بھی وہ اس پر نہیں چلتے تھے۔ رسولوں کا عہد، نبیوں کا عہد لیا تھا، لیکن تعصب ان میں تھا کہ ہم تو بڑے خاندان کے لوگ ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ اس خاندان سے کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ آئے، انہیں ماننا نہیں ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان کے علماء، ان کے راہب جتنے بھی بڑے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی ہے، تو اس لیے مانتے بھی نہیں تھے۔ تعصب یہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل کے پاس ہونی چاہیے۔ اور پھر اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیتا ہے وہ ہے تعلق، رشتہ جوڑنا۔ اگر انسان قطع تعلقی کرے گا، رشتوں کو توڑے گا، قرآن کی روح سے یہ حرام فعل ہے، اور یہ کس کا عمل ہے؟ کافروں کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسلمانوں ایک دوسرے سے محبت کرو، تو یہ ایک دوسرے سے محبت سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ شبے پیش خدا بگریستم زار، مسلمان آنے چراں خارند و زارند، ندامت نمی دانی کے ای قوم، دلے دارند و محبوب ندارند۔ میں ایک رات تڑپ اٹھا کہ یہ مسلمانوں کی حالت زار پر میں رویا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو مجھے ہاتف غیبی سے صدا آئی کہ مسلمان دل تو رکھتے ہیں لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتے، یہ ان کے دل میں پیار نہیں ہے، یہ پریشانیوں میں خوش ہوتے ہیں، اور یہ کسی کو سلام بھی پیسے دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن کے لیے ایسے ہے جیسے سر دھڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک انگلی کو بھی سوئی چبھے گی پورا جسم کانپ اٹھے گا، پورا جسم مبتلا ہو جائے گا مصیبتوں میں۔ لیکن ہم دوسروں کو پریشانی دے کر، مصیبتوں میں گرفتار کر کے ٹھاٹ سے چلتے ہیں، ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ لوگوں ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن کے منافی ہے، احادیث رسول، فرمان رسول اور صحابہ کرام کی زندگی کے خلاف عمل ہے۔ اس کے بعد ہر وہ کام جس میں خیر ہوتی اس کو یہ منافقین چھوڑ دیتے، شر کا عمل پکڑ لیتے۔ اگر آج ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں تو ہمیں دور کرنی ہوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وحدہ لم یزل ہم سب کو باعمل انسان بنائے، آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔